جی تو کل کی نشست میں ہم نے جو سب سے پہلے اصول پڑھا تھا وہ لفظ اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر لفظ اللہ میں لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ کی لام پر پڑھی جائے گی، اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو اسے باریک پڑھا جائے گا، جیسے قل هو اللہ احد هو اللہ احد اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں جگہوں پر اسے موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو اسے باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لفظ اللہ کے پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے را کے بارے میں آیا تھا کہ را کا جو لفظ ہے اس کو جیسے لفظ اللہ کا لام زبر اور پیش کی وجہ سے موٹا پڑا جاتا ہے، ایسے ہی را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑا جائے گا، اور اگر را خود ساکن ہو، اس پر زبر پیش نہ ہو، تو اس کے پچھلے والے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوگا، اس پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو اس کی وجہ سے یہاں پر بھی زبر یا پیش آئے گی، اس کی وجہ سے اس زبر یا پیش کے آنے کی وجہ سے را کو موٹا پڑا جائے گا۔ اور اگر را کے نیچے زیر ہے یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو ایسی صورت میں اس را کو باریک پڑا جائے گا۔ یہ تجوید کے قاعدے آپ کے سامنے آئے تھے۔ دعا آپ کے سامنے جو آئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نیند سے جاگنے کی دعا ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ، ایک ہی بات ہے۔ اور اگر شروع میں کہنا بھول جائیں تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور اس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ تو یہ دعا الحمدللہ ہم نے کل پڑھی تھی، صبح جاگنے کی، اس لیے کہ دن کا آغاز ہوتا ہے، پھر کھانا کھانے سے پہلے کی، درمیان کی، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہم نے پڑھی۔ یہ کل کا سبق تھا جو آپ کے سامنے دہرایا گیا۔ آج کا جو سبق ہے اس سبق کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا۔ آج کی دعا ہے بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جس وقت میں پڑھ رہا ہوں تو سب میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں تاکہ اس کی ادائیگی کا اندازہ ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ جن ہوں مذکر یا جو ہے وہ مؤنث ہوں، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ بیت الخلاء میں جانے کے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے یہ آپ کے سامنے آئی، اسے اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری چیز ہے جو
کل کی نشست میں آپ کے سامنے آئی تھی، اور وہ ہے حروف یرملون کا قاعدہ۔ حروف یرملون کے بارے میں آپ کے سامنے یہ آیا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ یہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ یہ لفظ یرملون دیکھ لیں، اس لفظ یرملون میں جو 6 حرف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہے کہ وہاں شد آئے گی، اس حرف کو یعنی نون ساکن یا تنوین جو آئے گا اسے اگلے حرف کی طرح کر کے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے، جوڑ دیں گے، وہ دونوں ایک حرف بن جائیں گے اور اس کے اوپر شد آ جائے گی۔ جیسے من ربکا، من ربکا تھا، اس نون کو را کیا اور را کو را میں مدغم کر دیا، را کا را میں ادغام کر دیا، من ربکا۔ اس میں سے یہ جو 2 حرف ہیں لام اور را، لام اور را، ان دونوں میں غننے کے بغیر ادغام ہوگا، اور باقی جتنے حروف ہیں ان میں غننے والا ادغام ہوگا۔ لام اور را میں بغیر غننے کے ادغام ہوگا اور باقی سب میں غننے والا ادغام ہوگا۔ اس لیے اسے آپ نے دیکھ لینا ہے اور اسے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجالس میں آپ کے سامنے اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تیسری چیز جو آج کے سبق میں عرض کرنی ہے وہ ہیں نماز کے فرائض۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں، اس لیے کہ نماز کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ مسائل کب سمجھ آئیں گے؟ وہ مسائل تب سمجھ آئیں گے جب آپ کے سامنے پہلے یہ فرائض ہوں گے، واجبات ہوں گے۔ اس لیے ان فرائض کو آپ کے ساتھ لکھ کر گروپ میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دیا جائے گا، لیکن آپ یہاں پر ان کو سنیں، سمجھیں اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے، نماز سے باہر کے فرائض انہیں کہتے ہیں۔ نماز سے باہر کے فرائض ان کو شرائط بھی کہتے ہیں، فرائض بھی کہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا، لباس کا پاک ہونا، اور نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا، نمبر 5 وقت کا ہونا یعنی نماز کا وقت ہونا چاہیے، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا، اور نمبر 7 نیت کرنا۔ یہ 7 ارکان ہیں، یہ 7 نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ ان کو باہر کے فرائض، باہر کے ارکان یعنی نماز کے باہر جو ہیں وہ ارکان کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 جسم، پھر اس کے بعد لباس، پھر اس کے بعد جگہ، پھر اس کے بعد سطر، پھر اس کے بعد وقت، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، اور آخر میں نیت کا ہونا۔ تو یہ تمام کے تمام نماز کے ارکان ہیں،
نماز کے فرائض ہیں جو نماز کے باہر ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، انہیں پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز لکھ کر تحریری شکل میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ اور ابھی انشاءاللہ سبق کے آخر میں وہ خواتین کے جو خود سنانا چاہیں گی وہ انشاءاللہ العزیز سنا بھی دیں گی تاکہ بار بار کہنے سے اس کی دہرائی بھی ہو جائے، اور ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اسی مجلس میں بیٹھ کر اس کو سمجھ لیں کل انشاءاللہ۔ تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہیں اسی کلاس اور اسی مجلس میں جتنا زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں اسے یاد کر لیں۔ جی، تو سبق کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ اگلا حصہ ہے قرآن عربی سے متعلق۔ آپ کے سامنے قرآن عربی کے 2 سبق ہو گئے، آج تیسرا سبق ہے، اور یہ تیسرے سبق میں ہم عربی کے جو بنیادی گرامر ہیں، گرامر تو اسے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ گرامر بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، وہ ایک پوری دنیا ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ اس کا نچوڑ ہے، یہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی چوری بنا کے دے دی، یہ اس طرح کی چوری بنی ہوئی ہے، وہ موٹی موٹی چیزیں کہ جن کے بغیر قرآن کریم کا ترجمہ کرنا اور قرآن کریم اور نماز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، وہ موٹی موٹی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ نماز کا اور منتخب صورتوں کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے درخواست ہے کہ اسے ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں اور اسے سمجھیں اور نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر گرامر ہیں، وہ سیکھنے سے ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگی کہ ہم ترجمہ دیکھے بغیر خود براہ راست قرآن کریم سے ترجمہ کر سکیں، خود براہ راست ہم نماز کو سمجھ سکیں۔ تو آج ہمارے مجموعی الفاظ انشاءاللہ 18 ہو جائیں گے جو قرآن کریم میں 5990 دفعہ استعمال ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مالکی، مالک ہے، یوم الدین، روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ تو یہ آپ کے سامنے کل کی کلاس میں یہ والا سبق آ گیا تھا، اس کو میں دہرانے کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ یوم، ایام، یوم واحد ہے، ایام اس کی جمع ہے۔ الدین، دین زندگی کے نظام کو کہتے ہیں، بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے اللہ مالک ہیں۔ ایاکا، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو عبادت سے ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عابد معبود اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی یعنی تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یہ استعانت سے ہے۔ یہ نون ہم کے معنی میں آتا ہے، نعبد اور نستعین دونوں میں نون آیا اور یہ ہم کے معنی میں ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آئے تھے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا اور نحنو۔ ہوا کا معنی وہ، ہم کا معنی وہ سب، انت کا معنی آپ، انتم کا معنی آپ سب، انا کا معنی میں، نحنو کا معنی ہم سب۔ یہ لفظ، یہ جو 6 الفاظ ہیں، یہ قرآن کریم میں 1295 دفعہ استعمال ہوئے۔ تو گویا کہ یہ 6 لفظ ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم قرآن کریم کے 1295 الفاظ کو سیکھ رہے ہیں۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، کم آپ سب کا، یہ میرا، نہ ہمارا۔
تو یہ الفاظ بار بار آئیں گے. ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب. اسی طرح جو جو لفظ آپ اس کے ساتھ ملاتے جائیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کو آئے گا اس کا دین، ان کا دین، آپ کا دین، آپ سب کا دین، میرا دین، ہمارا دین. تو الحمدللہ یہ جو سبق تھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے اور وہ ہے سبق نمبر 4. سبق نمبر 4 میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ آئے گی. جی سبق نمبر جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. آواز ذرا دیکھیے کہ آواز آ رہی ہے. جی آواز کے بارے میں بتائیں کہ آواز آ رہی ہے. جی اوکے جی. جن کو آواز میں مسئلہ آ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنی سروس چیک کر لیجئے. جی تو آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور سبق نمبر 4 ہے. سبق نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے 3 چیزیں. سورہ فاتحہ کا جو باقی حصہ رہ گیا اور جو ضمیریں آپ کے سامنے آئی تھیں ان کو پڑھیں گے. تو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا، آج ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط. اہد ہدایت دے، اہد الگ ہے اور نا الگ ہے. اہد ہدایت دے، نا ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دیں. کیسی ہدایت؟ الصراط. ہدایت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ہدایت، ہدن راستہ دکھانا، ہدن للمتقین، ہدن للناس. الصراط راستہ، یہ لفظ قرآن کریم میں 46 دفعہ استعمال ہوا. المستقیم سیدھا، یہ لفظ قرآن کریم میں 37 دفعہ استعمال ہوا ہے. خط مستقیم سیدھی لائن کو کہتے ہیں، استقامت سیدھے کو کہتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دیجئے ہمیں، دکھائیے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیمہ سیدھا راستہ دکھائیے. یہ جو ال ہے، الف لام ہے، یہ الف لام آ کر کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے. جیسے بک کا معنی کوئی کتاب، بک کا معنی کوئی کتاب، اور انگلش میں جب ہم پڑھتے ہیں تو الکتاب جیسے عربی میں ہے ایسے انگلش میں کرتے ہیں دا بک. تو دا بک کا مطلب ہو جاتا ہے خاص کتاب. دا چیئر کا مطلب ہو جاتا ہے خاص کرسی. تو الکتاب کا معنی خاص کتاب اور الکرسی کا معنی خاص کرسی. تو یہ الف لام اس خصوصیت کے لیے آتا ہے. اہدنا ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط راستہ، المستقیم سیدھا. تو صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو کہ، یہ الذین کا لفظ بار بار آپ کے سامنے قرآن مجید میں آئے گا اور یہ 1080 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو کہ، انعمتا آپ نے انعام فرمایا، انعمتا آپ نے انعام کیا ان کے اوپر، علیہم انعمتا انعام کیا، علیہم ان سب کے اوپر. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا. اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا اور انعامات کا نزول ہوا. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ہستیوں کی پیروی کی جائے، ان کی صحیح معنوں میں اتباع کی جائے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. غیر کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی اس کے علاوہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. کن کا؟ المغضوب، جن پر غضب کیا گیا. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مقتول جسے قتل کیا گیا، مکتوب جسے لکھا گیا. تو المغضوب مظلوم، مغضوب مکتوب، یعنی جن پر غضب کیا گیا، علیہم علی ان پر، اور یہ ہم وہی ہے جو آپ کے سامنے آیا. ولضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ، واو اور لا نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. ضالین اردو میں ضلالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ زال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ذلت سے ہوتا ہے، اور زوئے کے ساتھ جب ہو تو یہ گمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ضال ضالین، ضال ضالین. تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے آج مکمل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان، جو بہت مہربان، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے. جی یہ ام احمد صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، ہاتھ بلند ہوا تھا. اچھا جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تیری ہی یعنی تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا دیجئے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. تو یہاں پر سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی. اب یہ سبق ہے، اس کی دہرائی ہے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہو اس کا، ہم ان کا آپ کا، کم آپ سب کا، یہ میرا نہ ہمارا. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کھولنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم سے ان الفاظ کو ڈھونڈنا ہے. اگر لکھ سکیں اور گروپ میں شیئر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمارا جو ایڈوانس کورس ہے اس میں ہم الحمدللہ مشق کرواتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے. اگر کوئی لکھ سکے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ لکھے تو کوئی بات نہیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، دینہ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین. تو یہ سارے الفاظ جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یہ قرآن میں ڈھونڈنے ہیں. جب قرآن میں ڈھونڈیں گے تو سمجھ آئے گا. یہ ایک اگلی بات آج کی سمجھ لیں، ہوا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ مذکر اور مؤنث کے درمیان یہ فرق ہے، ہوا اور ہو.
हुआ और हा, हुआ जब पढ़ेंगे तो इसको हु पढ़ेंगे, और हिया जब पढ़ेंगे तो उसको हा पढ़ेंगे। तो हिया को ऐसे पढ़ते हैं, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। ये अब अगली बात समझ लें कि ये मुस्लिमुन वाहिद है, मुजक्कर है, इसकी मुअन्नस बनानी है तो आखिर में ता लग जाएगी। मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मुमिनुन से मुमिनतुन, सालिहुन से सालिहतुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन, मुनाफिकुन से मुनाफिकतुन। तो सिर्फ ता आखिर में लगने से मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा। अब ये जो मुअन्नस बना है इसके आखिर में अलिफ और ता लगाएंगे तो इसकी जमा बन जाएगी। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुजक्कर की जमा कैसे बनाते थे? मुस्लिमुन के आखिर में वाव नून और या नून लगाते थे। यहाँ अलिफ ता मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगी। सालिहतुन से सालिहातुन, काफिरतुन से काफिरातुन, मुशरिकतुन से मुशरिकातुन। हदीस मुबारका सुन लीजिए। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप सारे इस वक्त अपने सारे काम छोड़कर कुरान और दीन सीखने के लिए जमा हुए, तो अल्लाह की रहमत से यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सारे फजाइल हमारे लिए होंगे। इसलिए हिम्मत के साथ, इस्तिकामत के साथ, बाकायदगी के साथ इस क्लास में शामिल होना है ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें दीन के तालिब इल्मों के साथ उठाएं, हमारा हशर दीन के तालिब इल्मों के साथ हो जाए। हम अल्लाह को कह सकें, या अल्लाह हमने ये कोशिश की थी। तो पहला इनाम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो देखें कितना बड़ा इनाम है सीखने का, अल्लाह जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। नंबर 2, रहमत के फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। कितना प्रोटोकॉल है। नंबर 3, जमीनों आसमान की सारी मखलूक उसके लिए बख्शिश मांगती है, यहां तक कि मछलियां भी। तो सुभान अल्लाह, मैं और आप बैठे हैं और यहाँ कुरान और दीन की बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अल्लाह की मखलूक मेरे आपके लिए दुआएं मांग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे चांद की फजीलत सितारों पर है। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया दीनार और दिरहम नहीं छोड़कर जाते, बल्कि इल्म छोड़कर जाते हैं। जिसने इल्म हासिल किया उसने बड़ा जो हिस्सा है वो हासिल कर लिया, उसने बड़ा नफा और बड़ा फायदे वाला सौदा कर लिया। इसलिए ये जो बशारतें हैं, ये जो फजाइल हैं, इन्हें सामने रखकर क्लास में शामिल होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रहमत से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।